بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی، تم مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، واشکرونی، اور تم میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرونی، اور تم میرے نعمتوں کا ناشکری نہ کرو۔ تو تفسیر کی شروعات سے پہلے میں ایک بات بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو دیکھیے، اللہ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ذکر کے ذریعے، ایک طریقہ تسبیح کے ذریعے، ایک طریقہ نماز کے ذریعے، ایک طریقہ مال والا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں رب کو یاد کرتا ہے۔ تو من جملہ ان میں سے ایک اللہ کی یاد بھی یہ ہے کہ یہ تفسیر قرآن کی محفل کو سجانا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام محسن اعظم مشن برانچ محبوب نگر کے تمام اراکین ذمہ داران کا، جو الحمدللہ جملہ ایک سال سے یہ تسلسل جاری ہے۔ الحمدللہ یہ تسلسل کا جاری رکھنا یہ رب کو یاد کرنے کے مترادف ہے۔ تو اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ بڑی بارش بھی برسی بیچ میں، آپ اس محفل کو نہیں رکائیں، اور ہمارے اللہ جناب عبدالرحیم صاحب کو اللہ صحت دے، تندرستی دے۔ آپ آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی فون کیے کہ صاحب محفل میں حاضر ہونا۔ تو جب میں یقین مانی ہے، ایسے لوگ جو قرآن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل زندہ رہتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور کبھی بھی آپ تعداد پہ مت جائیے۔ اب اکثر لوگوں میں کیا ہے، ارے وہاں تعداد کم ہے یا تعداد زیادہ ہے، یہ جلسہ سکسیس ہے، پبلک زیادہ ہی تھی، ہم لوگ اس کے اوپر کیلکولیشن کر لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے کہے ہوئے الفاظ دوسرے لوگوں کے دل میں اثر کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ کامیابی ہے۔ اور سب سے اہم چیز میں تو یہ کہوں گا کہ محسن اعظم مشن والوں کے یہ جو آپ کی کوششیں کاوشیں ہیں، مسلسل 1 سال مکمل ہوا، اور جملہ 1 سال میں 1 پارہ مکمل ہوا، اور پوری یہ تفسیر اشرفی کو سامنے رکھتے ہوئے، تفسیر اشرفی کی تفسیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ، جو اپنے نورانی عرفانی الفاظ کو قرآن کریم میں آپ پروئے ہیں، وہ ہم کوشش کیے ہیں کہ آپ کے نورانی الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اپنے پیر و مرشد سے مسافت کے اعتبار سے دور ہیں، لیکن دل کے بہت قریب ہیں۔ اس اعتبار سے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جو فذکرونی کی تفسیر ہے، آپ مجھ کو یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ بتایا گیا کہ بندوں کا یاد کرنا زمین میں اس مسجد کے اندر، مثال کے طور پر کوئی اللہ کو مسجد میں یاد کرتا ہے، کوئی اللہ کو اپنے گھر میں یاد کرتا ہے، کوئی اللہ کو اپنے خانقاہ میں یاد کرتا ہے، تو ان تمام اللہ کو یاد کرنے کے مکانات یہ انسان کے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے مجھ کو یاد کرنے والے زمین والے بندوں کو اعلان کر دو، میں فرشتوں کی جماعت میں ان کو یاد فرماتا ہوں۔ تو جن کا فرشتوں کی جماعت میں تذکرہ ہوتا ہے، تو سمجھ لو اللہ نے کہ بارگاہ میں اس بندے کی محفل کو اللہ قبول فرما دیا۔ تو لہذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی
میری نیکیوں کو تم مت بھول جاؤ، میری نعمتوں کو تم مت بھول جاؤ۔ جتنا بندہ یاد کرتے جائے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا اضافہ کرتے جائے گا۔ بس آج معاشرے میں ہو رہا کیا، ہر ایک چیز میں حرص آ گئی، لوگوں میں حرص ہونا ہونا۔ اور ایک بات آپ کو چیز بیان کرتے چلو، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہوتی ہے، کسی انسان کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس کی بائیں پسلی سے پیدا کی، جیسے آپ اکثر و بیشتر محاوروں میں سنتے ہیں، جس میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کی بیوی کو اس کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پسلی کو تم دیکھو، یہ پسلی تھوڑی مڑی ہوئی رہتی، اس کا جو شیپ ہے نا وہ سیدھا ہڈی کی طرح سا سیدھا نہیں رہتا، بلکہ پسلی کا جو شیپ ہے وہ یو کے شیپ میں تھوڑا مڑا ہوا رہتا ہے۔ اب یہ حدیث فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب میں جنت میں دیکھا تو کئی لوگ جنت میں میری امتی ہیں، پھر میں جہنم میں دیکھا تو ان میں سب سے زیادہ عورتیں جہنمی ہیں، عورتوں کو میں جہنم میں زیادہ دیکھا، تو اتنا زیادہ عورتوں کو کیوں دیکھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہوتی ہے لسبب کفران العشیرتی، وہ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، اور اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا اپنے شوہر کی اکثر و بیشتر ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اچھا، یہ ناشکری کیسی ہے مجھے؟ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم عورت کی ایک زمانہ بھر تم اس کے کام مکمل کرو، اگر کوئی ایک چھوٹی چیز اس کو نہ لا کے دو تو وہ بے ساختہ یہ کہے گی تم میرے واسطے کچھ بھی نہیں کرے، تم زندگی بھر اس کا ساتھ دو، کوئی ایک چیز مت لاؤ۔ اب بولیں گے تو عورت کہے گی آپ مجھے کچھ بھی نہیں کریں۔ تو پھر اس فرما کی بات فرمائے کہ جب پھسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تم سیدھا اس کو کرنے جائیں گے کسرتا تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا پھر کرنا کیا؟ تو بولے محبت وہ مودت کے ساتھ بیوی کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کی دعا کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ رحمت کو نازل فرمائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہے۔ اس کے بیوی میں کوئی عیب دکھا تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو چھپانا، اگر شوہر میں بیوی کوئی عیب کو اگر دیکھی تو بیوی پہ لازم ہے اس شوہر کے عیب کو چھپانا۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو چھپاتے ہوئے جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ ان کے عیبوں کو دنیا والوں کو چھپائے گا اور ان کی زندگیوں کو آباد فرمائے گا۔ آج اکثر ہو رہا کیا، شوہر میں کوئی عیب دکھتے ہی فون ہے ہمارے پاس، فون کر کے بہن کو بول دیتے، فون کر کے ماں کو بول دیتے ارے انہوں ایسا کرے، انہوں آج ایسا کرے، انہوں آج ایسا کرے، شکایتوں پہ شکایتیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دراڑ پیدا ہو گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں مسلمان بچوں کے طلاق سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہیں، خلا سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم عیبوں کو نہیں چھپا رہے، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے۔ دنیا میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہمارے رسول کامل انسان کامل ہے، باقی کے علاوہ سب کچھ نہ کچھ عیبیں، خامیاں، ناکامیاں سب رہتے، تو لہٰذا اس کو لے کے چلنے کا نام اسلام ہے۔ من جملہ اب دیکھیے ایک بات چل رہی تھی تو میں بات بیان فرماتا ہوں، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے الفاظ اپنے ماحول میں اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہمارے پاس کیا رہتا ہے، ہم تسبیح لے کے بیٹھ گئے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کو یاد کریں، نہیں یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب آپ کی زندگی میں جیسے جیسے قدم پہ جا رہے ہیں آپ کو سنتیں یاد آنا، آپ یہاں پر کچھ غلط کام کر رہے ہیں وہاں رک جانا، وہ رکنا اس لیے اگر میں یہ برا کام کروں گا اللہ مجھ کو سزا دے گا، تو اس کا نام بھی ذکر اللہ ہے، اس کا نام بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بند کمرے میں تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں چاہے تو کچھ بھی دیکھ سکتے، اللہ یاد آ گیا تو یہ بھی اللہ کے ذکر کرنے کے برابر ہے، گناہ سے رک گئے تو سمجھو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو من جملہ اب ہم کیا کرتے ہیں، اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کوئی آزمائش آئے تو ہم کو تنہا سب اتنا کر رہے بھی لیکن مصیبتیں آ رہے، مشکلیں آ رہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بات بیان کرتا چلوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے دیکھیے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز اچھی رہے نا، لیکن پھر بھی دیکھیں ایک واقعہ حجاج بن یوسف کا آپ سنیں، ایک اپنے وقت کا بڑا ظالم حکمراں
حجاج بن یوسف اسلامک ہسٹری میں یہ جو بادشاہ، یہ جو خلیفہ گزرا، یہ ظالم خلیفہ کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے دور میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے، یہ اللہ کے مقرب بندے، نیک اور صالح بندے تھے۔ ان یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو آپ فرما رہے تھے کہ میں باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو کئی دن گزرے، ایک دن ان کو ان کے دربار میں پکڑ کے لے کر آئے۔ جیسے ان کو پکڑ کر لے کر آئے، ظالم ہے وہ، خطبہ بھی دیتا تھا، نمازیں بھی پڑھاتا تھا حجاج بن یوسف، لیکن ہوتا کیا تھا اپنے مرضی سے خطبہ دیتا تھا۔ اور نماز بھی کیسا، مثال کے طور پر 4 بجے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا، تو مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 3:30 کو ختم ہو رہا، تو ان آ کے 4 بجے ظہر کی نماز پڑھاتا تھا۔ تو ایسا ظالم بادشاہ تھا۔ اب فجر کی نماز کا وقت مثال کے طور پر اب دیکھیں کیسا 6:05 کو ختم ہو رہا، تو وہ آ کے 6:15 کو فجر کی نماز پڑھاتا تھا۔ ایسا ظالم بادشاہ تھا۔ جیسے انہیں سامنے آئے، دربار میں ٹھہرے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرتے اس کو دیکھ کے مسکرائے، مسکر رہا ہے تو ظالم تھا، ان سمجھا کہ میرے کو انہیں چڑھا رہے، میری مجھ سے نازیبہ حرکات کر رہے، تو لہٰذا وہ کہنے لگا تم مجھ کو دیکھ کے کیوں مسکرا رہے، میرے چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیوں مسکرائے بتاؤ۔ تو آپ کہنے لگے ہاں میں مسکرا رہا ہوں، مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ تیری بھی کیسی مہلت ہے، یہ ظالم کو تو اتنی مہلت دے رہا ہے، یہ تیری نماز کو بھی تاخیر سے پڑھتا ہے، تیرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اس کے جسم میں طاقت ہے، اللہ تیری کیسی ڈھیل ہے، یہ ڈھیل پہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر ہم سمجھتے ہم گناہ کر رہے، ہم نافرمانی کر رہے، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی گرفت میں ہم نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اللہ مہلت دے رہا ہے، اور گناہ کرے، جب گناہ مکمل ہوں گے اس کو قیامت میں دردناک عذاب دے گا۔ تو لہٰذا کبھی یہ مت سمجھو کہ ہم برا کر رہے، ہمارے ساتھ برا نہیں ہو رہا، نہیں، برائی کا اللہ بدلہ اگر زمین میں نہیں دے گا تو یقیناً آخرت میں اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ کہتے ہوئے جب اس نے بات سنی، حجاج بن یوسف نے کہا جاؤ ان کو لے جا کر یہ بازو میرے دہانے میں ان کے گلے کو ذبح کرو، گلے پہ خنجر چلا، جلاد آیا، چاقو لے کر آیا، آپ بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک معروضہ رکھا جب تم مجھ کو ذبح ہی کر رہے ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں قبلہ رخ ہو کر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ لہٰذا قبلے کے رخ ہو کے ایسا کھڑے ہو گئے، جلاد جیسے ہی جانا تھا تو حجاج بن یوسف کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے دل میں تھوڑا یہ ہیبت ہوئی کہ یہ قبلے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ذبح کریں گے، ہو سکتا کوئی نازیبہ چیز نازل ہو جائے گی، تو آپ نے کہا کہ قبلے کی طرف پیٹ کرو اور ان کو ذبح کرو، یعنی ان کے گلے کے اوپر خنجر چلا، جیسے ان کو جھکائے، قبلے سے منہ پلٹائے، جیسے ذبح کرنے لگے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، جیسے کلمہ پڑھنا تھا دین کے خاطر، باطل کے سامنے نہ جھکنے کے لیے، اسلام کے خلاف نہ جانے کے لیے، وہ اپنے آپ کو جھکانے کو برداشت کیے، اسلام کے خلاف جانے کو وہ برداشت نہیں کیے، تو لہٰذا جھک گئے، جیسے ان کی گردن پہ چھری چل رہی تھی، جیسے چھری چلنا تھا وہ ان کی روح قبض ہو گئی، آپ کا مثال ہے، جیسے زمین پہ گرے تو کہتے ہیں خون بہت زیادہ جا رہا تھا، تو حجاج بن یوسف دیکھ کے کہا کہ ارے خون اتنا بہت زیادہ ہے، ایسا محسوس ہو رہا کوئی بڑا اونٹ، خاندانی اونٹ ہم ذبح کریں، یہ خون اتنا کیوں جا رہا ہے؟ تو دربار میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ دیکھ کے بولے بادشاہ خلیفہ ہوتا یہ ہے کہ جب جانور کو بھی ذبح کرنے جائیں گے، چھری بتائیں گے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اب جان جانے والی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے جسم کو سکیڑ لیتا، وہ اپنے آپ کو تنگ کر لیتا، تو انسان جب ڈرتا ہے موت سے پہلے اگر اس کو ذبح کریں گے تو اس کا خون بھی کم نکلتا ہے، لیکن سعید بن جبیر کا خون زیادہ نکلنے کی وجہ یہ ہے وہ موت سے ڈر نہیں رہے تھے، وہ مرنے سے پہلے جنت کا دیدار کیے، وہ خوش ہو رہے تھے، وہ خوشی کی وجہ سے اتنا زیادہ خون بہ گیا۔
تو یہ اللہ کے مقرب بندوں کی بات. لہٰذا جیسے ذبح ہوا آپ کو تدفین کریں جا کے لے گئے. دوسرے دن حجاج بن یوسف اپنے خواب میں دیکھا. جیسے خواب میں دیکھنا تھا, حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے, آ کے اس سے کہنے لگے اے حجاج بن یوسف بتاؤ میرا کیا گناہ تھا, تم میرے گلے پہ چاقو چلائے اور میرے خون کو بہائے, کیا وجہ تھی بتاؤ. یہ دیکھ کے ہیبت سے اٹھ گیا, اس کے پاس جواب کچھ بھی نہیں تھا, اس کو معلوم ہے ظلم کیا, تو لہٰذا پھر خاموش بیٹھ گیا. دوسرے دن ایسے ہی خواب, تیسرے دن ایسے ہی خواب آیا. اب وہ بے چین بے قرار ہو گیا, اس کے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی, وہ خون اتنا زیادہ بہا ہوا ہے. کچھ دن ہوا ایسے ہوا, دیکھے کبھی بھی یاد رکھے حجاج کے پاس طاقت تھی, حضرت سعید کے پاس اللہ کی عقیدت تھی. ادھر طاقت ادھر عقیدت کا جب توازن کیا جائے, یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ظلم کی وجہ سے حضرت سعید بن جبیر کے کو قتل کیا تھا. اب اس کا انجام یہ ہوا, یہ جتنا خون ان کا بہنے لگ رہا تھا اب اتنا اس کے جسم میں خون خراب ہونے لگا تھا. حجاج بن یوسف کو خون کی بیماری آئی, اس کا خون خراب ہو رہا ہے. طبیبوں کو بتائے, کئی ڈاکٹروں کو بتائے تو بولے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تمہارے جسم تو اچھا ہے, تم اچھا کھاتے ہو, لیکن کیوں بیماری آئی, وجہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کئی دن گزرے. ایک ماہر حکیم جو روحانیت کا بھی علاج کرتے تھے وہ آئے, آ کے دیکھے, ان کی نبض شناس تھے, وہ نباز تھے. دیکھ کے انہوں نے کہا اے حجاج بن یوسف, یہ جو تمہاری بیماری ہے تمہارے جسم کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, نہ باہر کی کسی وائرس کی وجہ سے یہ بیماری ہے, بلکہ یہ جو بیماری ہے یہ ظلم کی بیماری ہے. تم حضرت سعید پہ ظلم کیے تھے اور وہ جاتے جاتے ان کے دل میں ایک بدعا نکلی, وہ بدعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ اس کی بیماری, ان کی بدعا کے سبب تمہارے جسم میں بیماری آ گئی. اب یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, جسمانی کوئی میں کمی آ جائے یا دنیا کی کوئی بیماری آ جائے تو علاج کر سکتے ہیں. یہ جو ہے بیماری یہ ظلم کی بیماری ہے. ظلم کی بیماری اللہ دیتا ہے, اگر تم توبہ کرو گے اللہ ہی اس کو دور کرے گا. اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو تمہاری بیماری بھی دور نہیں ہوگی. یہ اللہ والوں سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اللہ اس کا حامی بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا من عادا ولیا لی فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اب ولی اس کا نہیں بلکہ خود رب اس کا انجام تک پہنچائے گا. تو یہ ہوا, جیسے ہی بیماری اس کا جسم سکڑنے لگا, جسم میں کیڑے پڑنے لگے. اب وقت کا قریب تھا تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ دیکھو جب میں مروں گا تو رات میں مجھے تدفین کرنا, دن میں نہیں کرنا. اگر دن میں کریں گے تو یہ مسلمان مجھ کو میرے یہ دفن کرنے بھی مجھ کو نہیں دیں گے, اور میرے جسم کی وہ لوگ کیا کریں گے, اتنا میں ظلم کیا میرے جسم کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے, ریزہ کر دیں گے. تو لہٰذا رات ہو جائے, آدھی رات ہو جائے تو میرے دفن کرنا. پھر جب دفن کرو تو خبر کم سے کم 1 انچ اوپر رکھی جاتی تاکہ شناخت ہو. تو کہا میری خبر کو ذرا اونچا بھی نہیں کرنا, زمین کے برابر کر دیں. کیوں, اگر لوگوں کو معلوم بھی اگر ہو جائے حجاج بن یوسف کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے تو میرے جسم کے نکال کے وہ میرے جسم کو جلا دیں گے, اتنی میں برے عمل کیا ہوں. تو لہذا اس کا انتقال ہوا, اس کو آدھی رات میں دفن کر دیے. آج بھی پتہ نہیں حجاج بن یوسف کی خبر کہاں ہے. تو کہنے کا مطلب, لیکن اس کو سب دنیا بھول گئے. اگر یاد بھی کرتے ہیں تو برائی کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں, لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو ان کو رحمت کے ذریعے یاد کرتے ہیں, ان کی بخشش کے ذریعے یاد کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہم جتنی مرتبہ اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, چاہے وہ تسبیح کے ذریعے, تلاوت قرآن کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, تو اللہ ان بندوں کے سینوں کو منور فرمائے گا. من جملہ انہیں میں سے یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں سمجھنا اس کا اجر کیا ملنے والا ہے, کیا اس سے کیا ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ آپ اللہ کو جس انداز میں یاد کرو گے اللہ اس انداز میں آپ کو اجر عطا فرماتا ہوا جائے گا. آزمائشیں آتے, لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے کس زاویوں پہ آزما رہا. اب کئی لوگ کام کر رہے, اتنا اچھا کام کر رہے. عبد الرحیم صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا,
ارے اتنا اچھا میں کام کر رہا تھا، میں نیکی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیا بولے سکتے، انہوں تو نہیں سمجھتے لیکن لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ ابھی وہ کام کیسا کرتے آپ دیکھیں گے۔ یہ ہے نا، اچھے رہ کے سب کر لیتے کام، لیکن اچھے کوئی طبیعت ناسازی ہو جائے، بیماری آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، پھر بھی کرنا یہ کمال ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائشوں میں سے رہتا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک بات یاد آ رہی، میں آپ کے بیان کرتا چلوں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ایک باز کو پالا تھا۔ باز پرندہ بہت مشہور پرندہ ہے، آج بھی سعودیہ میں وہ باز کی بہت بڑی قیمت ہے۔ شاہین ایک پرندہ ہے، باز ایک پرندہ ہے، ہر ایک وہ باز پرندوں کو اس نوعیت سے پالتے ہیں کہ آج بھی اس کی قیمت سعودیہ میں کم از کم 6 یا 7 لاکھ ہے۔ اس کی قیمت، اتنا قیمتی پرندہ ہے۔ اب اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو مینٹین بھی کرنا پڑتا، اس کو تربیت، اس کی دیکھ بھال بھی کرنا پڑتا۔ وہ پرندہ کیا رہتا، وہ اپنے یہ پنجوں سے وہ شکار کرتا، جتنا اس کا پنجہ بڑا رہتا وہ اتنے اچھے انداز میں شکار کرتا، اور اس کی چونچ جو رہتی، جتنی لمبی چونچ رہتی وہ اتنے تیز انداز میں مچھلیوں کا شکار کرتا۔ اس کی کوالٹی ہے۔ بادشاہ کے پاس ان تھا، بادشاہ اس کو رکھتا تھا، تو اس کے کھوسلے بھی بڑے ہیں، اس کی چونچ بھی بڑی ہے، اور اس کے جو پر تھے وہ پر جتنے بڑے رہیں گے تو اتنی تیز انداز میں اس کی تیران ہوتی، اس کا اڑنا ہوتا، اس کا حلقہ بنانا ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہے اس کو کیسے تربیت کرنا، لہٰذا بادشاہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا آیا، بادشاہ کسی کام سے باہر گیا تھا، باز کو موقع ملا، وہ باز اڑ گیا۔ اب اڑ کے جا رہا ایک گاؤں میں پہنچا۔ اب باز یہ سمجھ رہا میں جان چھٹی، بادشاہ سے ملی۔ وہ جیسے گیا ایک گاؤں میں، ایک بوڑھی صحن میں وہ جواری چن رہی تھی، اس کے پاس جا کے بیٹھتے وہ جواری کے دانے کھانے لگا۔ تو بوڑھی عورت کو بہت اچھا دکھا، بولا کہ یہ باز پرندہ ہے، بہت قیمتی ہے اور بہت خاندانی پرندہ ہے، یہ اچھا پرندہ، لہٰذا اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن ہوئے، اس سے محبت کرنے لگی، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ اب بڑھیا کا دل وہ باز پہ آ گیا، اور باز کا دل وہ بڑھیا پہ آ گیا، یعنی یہ مالکین یہ خادم بن گئے، اچھی طریقے سے وہ لوگ رہنے لگے۔ اب ایک دن بڑھیا دیکھی کہ اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، بولے ارے باز کتنا اچھا باز ہے، اس کے کتنا بڑے بڑے ناخن ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جیسے انسان کو کیا ہوتا ہے، تھوڑے ناخن بڑھ گئے تو اب اس کو تکلیف ہوتی، بے چینی ہوتی، دوسرا آدمی اس سے ملاقات بھی کرے تو اس کو بے چینی ہوتی بڑے بڑے، کیونکہ اس کے اندر جراثیم رکنے کے اندیشے ہیں، آپ کئی چیزیں ہیں انسان کے ناخن بڑھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے بولے ناخن کو تراشو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ناخن تراشنا انسان کے لیے انبیاء کی سنت ہے، یہ رحمت ہے اس کے لیے۔ اور اس کو بوڑھی اس کو پکڑی، اس کے پورے چاقو وغیرہ لے کے اس کے ناخن پورے کاٹ دیے۔ پھر تھوڑے دن دیکھی اس کی چونچ بڑی ہوئی تھی، وہ اس کی چونچ بھی بڑھ گئی، اس لحاظ سے اس کی چونچ بھی چھوٹی کر دی گئی، چھوٹی۔ اب ان پوری محبت میں کر رہی، کوئی غصے میں نہیں کر رہی، اس کی محبت ہو گئی بات سے کہ میرا پرندہ ہے بول کے۔ ادھر اس کی کوشلیاں بھی کاٹ دی، اس کی چونچ بھی کاٹ دی۔ اب پھر دیکھے تو پر کے بال بڑے بڑے نظر آ رہے، تم بولے ارے یہ پر کے بال بڑے ہیں، تو لہٰذا یہ پر کے بال بھی کاٹیں گے، پل کے بال بھی کاٹ کے ایک دن اب وہ اس کے ساتھ ہے۔ باز کے نہ اب کوشلیاں ہیں، نہ اس کے پر ہیں، نہ اس کی چونچ ہے۔ یہ اس کو لے کے جنگل میں شکار کے لیے گئی، بوڑھی عورت شکار کرنا تھا تو باز کو ایک جگہ رکھ دی۔ جیسے باز کو ایک جگہ رکھ دی، شکار کے لیے چلے گئے تو اب دیکھنا تھا دوسرے جو پرندے تھے، باز کے جو دشمن تھے وہ باز کے پاس آ گئے۔ اب باز کو دیکھ کے اٹیک کرنے لگے، اس کو حملہ کرنے کی کوشش کیے۔ تو پہلے ہوتا کیا تھا، ادھر سے کوا کے ایک ڈنک مار رہا، ادھر سے دوسرا پرندہ کے ایک ڈنک مار رہا، پورا مار کے اس کو خون کر دیا۔ اب باز کو احساس ہوا، ادھر سے جو تھے دوسرے پرندے تھے وہ بولے ارے اب باز کو ہم جتنا چاہے زخمی کر سکتے، جتنا مارنا چاہے مار سکتے، کیوں؟ نہ اس کے کوشلیاں ہیں، نہ اس کی چونچ ہے، نہ اس کے پر ہے، یہ تین اس کی طاقت تھی، یہ طاقت کی وجہ سے یہ ہم پہ حملہ کرتا تھا، آج اس کے ہتھیار اس کے پاس نہیں، ہم اس پر حملہ کریں۔ لہٰذا جیسے اس کو مار رہے تھے وہ بڑھیا آ گئی، آوازیں سن کے وہ جلدی آئی، آ کے اس کو پکڑ لی تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ جا کے گھر کو لے جا کے اس کو علاج کری، یہ کری تو اب باز
اپنے الفاظ میں اوپر اس کی نگاہ کرتے ہوئے کہا اے اماں یہ تیری کیسی محبت ہے، میں تو باز تھا، میری چونچ پہ سے لوگ ڈرتے تھے، میرے گوشلیوں سے گھبراتے تھے، میرے پر ایسے تھے، میں آسمان سے لے کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا تھا، تو محبت تیری محبت کیسی ہے پتہ نہیں، لیکن تو میری شخصیت کو بدل دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اڑنے کی کوشش کرا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ کے جا کے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ کا گزر ادھر سے ہوا، اب جیسے بادشاہ کی آواز سنیا وہ جا کے بادشاہ کے قریب بیٹھ گیا۔ بادشاہ میں تمہارا باز۔ بادشاہ پلٹ کے دیکھا تم میرے باز؟ میں تو تم کو پالا تھا، تمہاری تربیت کیا تھا، اچھے کھانے تم کو کھلایا تھا، اچھے غذائیں تم کو دیا تھا، تمہاری چونچ کو بھی تراشتا تھا، تمہارے بالوں کو بھی خوشنما رکھا کرتا تھا، تمہارے ناخنوں کو بھی رکھتا تھا، آج تم مجھ کو دھوکہ دے کے چلے گئے، ان لوگوں کے پاس گئے جن کی محبت حقیقی نہیں ہے۔ میری محبت کو تم حقیقی نہیں سمجھ رہے تھے، ظلم سمجھ رہے تھے، حقیقت میں یہ میری محبت تھی، میری محبت میں تم کو شادمانی ملتی تھی، تم دوسروں کی محبت میں چلے گئے، وہ تمہاری شخصیت کو بدل دیے، اب میں تم کو لینے والا نہیں۔ تو لہٰذا بادشاہ اس کو ڈھکیل دیا، اب وہ باز یہاں پر رسوا وہ مردود ہو گیا۔ اب یہ واقعے سے آپ دیکھیں، غور کریں، ایک چیز لا کے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر میں باز کو یہ ناخن کا بڑھنا، اس کے جو صفات تھے اس کو اپنے آپ پہ اس کو ظلم نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ چیزیں اس کے لیے رحمت تھی، اس کی وجہ سے وہ شکار کر سک رہا تھا۔ تو آج بھی ہمارا معاملہ یہ باز کی طرح ہے، اللہ ہم کے اوپر احکامات نافذ کرتا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تو بھوکا رکھنا ہم کے اوپر بوجھ گزرتا، نماز فجر کی نماز کو اٹھنا بوجھ گزرتا، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اوپر اتنا کیوں؟ آج معاملے میں معاشرے میں ماجرا یہ ہے، ادھر اذان ہو رہی، نوز باللہ یہ ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے بیٹھے، ادھر اذان ہو رہی، ماں بہن گھر میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہو رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کئی نوجوان یہاں پر ٹاکیزوں میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں اس میں آسانی ہے، دکھنے اچھا نظر آ رہا، نہیں نہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں نہیں صاحب اس میں اچھا ہے نا، ہم تھوڑی نیند ہو گئے تو ہماری صحت بنتی، تم ظاہر میں سمجھ رہے فجر کی نماز چھوڑ کے تم سو جائیں گے، ڈاکٹر یہ کہتا کہ مجھے صحت مل رہی، جتنا سوئیں گے تم کو صحت ملتی، ظاہر میں تم کو صحت دکھ رہی، حقیقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح میں جتنی دیر تک سوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ تم بولے صحت مل رہی صبح میں سونے سے، نہیں یہ صحت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اب جتنی صبح میں فجر کو اٹھو، یہ تفسیر قرآن، یہ درس قرآن میں اصلاح معاشرہ کا معاملہ ہے کیا؟ اب صرف تفسیر سن کے جانا نہیں، نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کو حرام کمائی سے حفاظت کرنا، ہر چیز جو ظلم کی طرف لے جانے والی ہے اس سے رکنے کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ یہ خود اپنے آپ سے شروعات کرنا ہے۔ بس چیزیں ہم کو بوجھ دکھتا، غریب کو پیسے دینے جا رہے، ہاتھ نہیں نکل رہا، بوجھ دکھ رہا، دو آگے بڑھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تم 100 روپے غریب کو دیں گے، اللہ 1 لاکھ تمہارے مقدم میں رکھ دے گا، اس کی برکت ہے، اگر ہم دل سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں فرمائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھو، غور کرو آپ میری بات میں، ہم کتنے، آپ اتنے کئی لوگ ہیں، میں تو یہ سلسلے کے اعتبار سے کہتا ہوں، سلسلے اشرفیہ کے مطابق ماشاءاللہ کئی مریدین ہیں، کئی مریدین ہیں، اگر ایک ایک مرید بھی درس قرآن میں آتا تو مسجد بھر جاتی تھی، صحیح بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ خود ذکر کی محفل یہ نہیں تم تسبیح لے کے بیٹھے تو ذکر ہوتا، ذکر کی محفل یہ بھی ہے اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرنا، آپ حاضر ہونا ہر اس محفل میں، جتنا آپ حاضر ہوتے جائیں گے روحانیت سے وابستہ آپ کو ہو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک ویڈیو بنا کے آپ یوٹیوب پہ اس کو لائک کریں گے، فیس بک پہ اس کو شیئر کریں گے کہ حضرت سے ہم محبت کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو اللہ عزت دیا، ہم شیئر کرنے سے عزت نہیں بڑھتی، وہ اللہ نے ان کو بزرگان دین کو چن لیا، آپ ان کو چاہو یا نہ چاہو رب نے ان کو چاہا ہے، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے، لہٰذا اب ہمیں چاہیے ان بزرگان دین کے اوپر عمل کرنا۔
اب غور کریں آپ کے پیر و مرشد کے جو جتنے ذکر و اذکار ہیں آپ کتنی دیر آپ ذکر کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے. آپ غور کرو, دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچ لیں میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ذکر کر رہا ہوں کیا. تو کتابوں میں آتا ہے بزرگان دین نے فرمایا ذکر کا اثر کب سے شروع ہوتا, تو بولے کم سے کم 2 گھنٹے بیٹھنا, 2 گھنٹے ذکر میں بیٹھنا اور 40 دن بیٹھنا. 40 دن پابندی سے نمازیں پڑھتے ہوئے تم بیٹھو گے, اب تمہارے دل پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو. اگر تم 30 دن بھی بیٹھے, ایک دن ڈمہ مار دیے, غیر حاضر ہو گئے, اب اثر چلے جاتے ہیں. کیونکہ معاملات یہ ذکر و اذکار پابندی سے کرنے سے اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. تم پابندی سے نہیں کریں گے نہیں رکتے. اب ہوٹل میں جائیں گے, چائے کے لوگ تھوڑا رکو بولتا, 5 منٹ میں چائے نہیں ملتی تو 5 منٹ میں رب کیسا ملتا. اب ہم نماز پڑھ کے تھوڑا ذکر کرتے 33 مرتبہ 34 مرتبہ ایسا سمجھ لیتے ہم ذاکرین میں سے ہمارا شمار ہو گیا. نہیں ہوتا. یہ ہم صرف عادتاً کر رہے ہیں چیز. عادتاً کرنا الگ عمل ہے, عبادتاً کرنا الگ عمل ہے. عادتاً جب کریں گے تو وہ جسم سے ادا ہوتی, عبادتاً اگر کرے تو دل سے ادا ہوتی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں. پھر آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بولے اے ایمان والو تم مدد طلب کرو, بالصبر صبر کے ذریعے, والصلاۃ نماز کے ذریعے, ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین میں سے ہے. صبر کے کئی تعریفات کی گئے. صبر کے ایک معنی ہے امساک النفس عن الکبائر والصغائر. بولے نفس کو بچانا بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے. صبر کی کوئی تعریف یہ کی. صبر کے ایک معنی ضبط نفس, بولے ہر کوئی الگ الگ کرے. صبر کے ایک تعریف کرے روکنا, اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا, اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے روکنا, اپنے آپ کو نماز کو چھوڑنے سے روکنا, اسی کا نام صبر ہے. عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ادھر دعوت ہوگی, دل دعوت کی طرف جانے کی طرف کر, اب دعوت کو چھوڑ کے نماز کی طرف آنا, اس کا نام صبر ہے. صبر کے کئی پیمانے ہیں. تو یہ صبر کہاں سے ملتا؟ یہ قرآن کی تعلیمات سے ملتا, قرآن کے احکامات پہ چلنے سے ملتا, اور صبر بزرگان دین کی صحبت سے ملتا. اور جب یہ صبر جس کے پاس آتا ہے, اب وہ ایسی اللہ ان کو نگاہیں عطا فرماتا ہے, ہماری نگاہیں جہاں جا کر رک جاتی ہیں, اللہ کی ولی کی نگاہیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. اب دیکھیے ایک واقعہ, حضرت حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کا یہ ماہ مبارک بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں آج ان کی فاتحہ بھی ہے. اس کی مناسبت سے الحمدللہ محسن اعظم مشن کا یہ معمول رہا کہ ہر مہینے میں جو بھی بزرگان دین آتے برابر رسالہ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی. رحمتوں اور برکتوں کی یہ درخواست رکھتے ہوئے کچھ اہتمام کرتے ہیں, تو لہٰذا اسی کی مناسبت سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. تو فرماتے ہیں ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بزرگ معزز ایک مرید تھی. تو مرید کو خواہش ہوئی, ان کے ایک ساتھی تھے, وہ پیری مریدی کو نہیں ماننے والا تھا. تو آپ کو وہ یہ چاہے کہ یہ اس کو حضرت پیران پیر کے پاس لے کر جائے. حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. تو بولے ایک مرتبہ ہمارے حضرت سے ملاقات کرو. لہٰذا ان کو پکڑ کے جیسے لے کے جا رہے تھے, جیسے وہ جانا تھا, قریب پہنچنا ہی تھا, تو دیکھے ساحل میں جیسے ہی داخل ہوئے, دائیں طرف مڑ کے دیکھے تو 51 گھوڑے تھے, بڑے بڑے خاندانی گھوڑے تھے, 51 گھوڑے. جیسے ان کی نگاہ پڑی, بولے گھوڑے تو ماشاءاللہ شاندار ہیں. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا, حضرت تو ولی اللہ ہے, حضرت تو درویش ہے, اگر سفر کرنا تھا تو ایک گھوڑے سے بھی سفر ہو سکتا تھا. یہ 51 گھوڑے کے 50 گھوڑے ایکسٹرا ہیں یہاں پر. یہ دل میں ان کا خیال آیا. جیسے قریب گئے, حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے جیسے ہی ملاقات ہوئی تو مرید بننا چاہ رہے تھے, ملاقات کے لیے آئے تھے. ان کے دوست یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مرید بنانا, لیکن ان کے دل میں یہ آیا کہ یہاں پر تو زیادتی ہے, 50 گھوڑے زیادہ ہیں,
یہ درویش تو نہیں دکھ رہے، درویش رہے تو پیدل چلنے والے درویش رہتے، یہ 51 گھوڑے کیسے ان کے استبل میں، یہ دیکھ کے انہوں ملاقات کر کے واپس چلے گئے، مرید نہیں بنے۔ تو لہٰذا جیسے ہی وہ چلے گئے، کچھ دن بعد وہ شخص کو بیماری لاحق ہوئی، جیسے ہی ان کے جسم بیماریوں میں مبتلا ہوا تو لہٰذا وہ کئی ڈاکٹروں کے پاس گئے، بتاتے گئے تو کوئی علاج نہیں ملا۔ تو اب بولے پھر کرنا کیا؟ تو ایک طبیب ان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے تمہارے جسم کی جو بیماری ہے وہ بیماری کا علاج کوئی جڑی بوٹیوں میں نہیں ہے۔ تو بولے پھر بتاؤ کس میں ہے؟ تو بولے بہت مشکل علاج ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پہ جانا، جا کے وہاں پر جو خاندانی گھوڑے ہیں، اصیلی گھوڑے، وہ 51 گھوڑے لانا، اب وہ 51 گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹنا، اور اس کا جو جگر ہے وہ جگر میں آپ کے بیماری کا علاج ہے۔ یہ دیکھ کے فوراً اس کے دل میں خیال آیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑوں پر گئے۔ اب جیسے نگاہ پڑی تو بولے یہاں تو بغداد میں، یہاں تو بصرہ میں حج میں عرب کے گھوڑے، تو ان کو خیال آئے حضرت کے بعد حضرت کے گھر میں 51 گھوڑے میں دیکھا، تو لہٰذا وہ اور ان کے دوست جلدی حضور پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے حضرت میرے بیماری کا علاج یہ خاندانی عربی گھوڑے ہیں، ان کے جگر میں اس کا علاج ہے، اگر آپ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں تو یہ گھوڑے مجھے دے دو، اس کی قیمت میں آپ کو ادا کروں۔ تب دیکھیے حضور محبوب سبحانی کا الفاظ تو فرماتے ہیں اے نادان شخص، یہ گھوڑے میرے سواری کے لیے نہیں ہیں، یہ گھوڑے میں دنیا میں بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں لایا، نہ ہی میری شان بتانے کے لیے لایا، مجھے یہ کشف ہوا کہ تیرے پاس ایک بندہ آئے گا، وہ بیمار ہونے والا ہے، تو یہ جو گھوڑے ہیں یہ میرے لیے نہیں، تیری بیماری کے علاج کے لیے میں خرید کر لایا۔ تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تعجب، حضرت یہ آپ اور مجھ جیسے شخص پر، میں تو آپ کا مرید بھی نہیں بنا۔ تو حضور پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے شیخ عبد القادر کی نسبت سے جو وابستہ ہوتا ہے یا وابستہ نہ بھی ہو، دل میں تھوڑی بھی عقیدت جس بندے کے دل میں آتی ہے، مرنے سے پہلے میں اس کو کلمہ نصیب ہونے کی دعا فرماتا ہوں۔ تو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہونا اس کے لیے رحمت ہے، اور میرے ذات سے جو بھی چیز وابستہ ہو، اگر تمہاری بیماری کے لیے شفا ہو، یہ دینا، یہ میرے لیے تمہارے پر رحمت ہے۔ یہ فرماتی آپ 51 گھوڑے اس کو بطور تحفتاً دے دیے، پیسوں سے نہیں خریدے۔ آپ جاؤ عرب میں دیکھو، ایک گھوڑا کئی لاکھوں میں گھوڑے ملتے، خاندانی گھوڑے، لیکن آپ اللہ کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ سراپا امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہذا وہ گھوڑے دے دیے۔ جب جگر سے ان کا علاج کر دیا گیا، کچھ ہی دنوں میں وہ بندے کی بیماری دور ہو گئی اور وہ اچھا ہو گیا، اور پیرانی پیر کے بارگاہ میں آ کر وہ توبہ بھی کیا اور آپ کا مرید بھی بن گیا۔ یعنی یہ نماز کی اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ صبر کی اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ بزرگان دین جو طاقت ان کے پاس آتی ہے، یہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اکثر بیشتر لوگ ہمارے آج کل کے نوجوان سمجھتے ولی کا نام سنتے بولتے ارے وہ درگاہوں کے پاس وہ کام کرنا، وہ قوالی گانا، یہ نہیں۔ آپ ولی کی شخصیت کو سمجھے نہیں، آپ اولیاء اللہ کو حقیقتاً آپ دیکھنا ہے۔ آپ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ کو دیکھو، حضرت کیا ہے ہاشمی میاں صاحب قبلہ کو دیکھو، آپ اولیاء اللہ کرام کو دیکھو، ان کو دیکھنے سے رب بھی یاد آتا ہے، ایمان بھی یاد آتا ہے۔ تو لہٰذا جن کی پوری زندگیاں ایسے نہیں گزرے بلکہ اللہ کو یاد دلانے میں ان کی زندگیاں گزرے ہیں۔ اگر ہم ان کے سچے پیروکار ہیں تو ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، اور اولیاء اللہ کی بے دلی سے بھی بچنا ہے۔ اولیاء کرام کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف آپ کے موڑتے ہیں۔ یہ جملہ انہیں میں سے یہ جو لوگ آتے ہیں، یہ جو لوگ جیسے میں کہا تھا، ہماری نگاہ ایک طرف ہوتی، ولیوں کی نگاہ ایک طرف ہوتی، کیونکہ وہ صبر کے صلات کے حدود پہ اتنے کاربند ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے دوسرے بندے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک واقعہ میں
بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، وقت کافی ہوا چاہ رہا. تو دیکھیے ایک واقعہ، آپ جیسے کہ حضرت محدث دکن ابو الحسنات علیہ رحمۃ و رضوان شیخ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کا عرس شریف بھی ہو رہا. جیسے کہ سب لوگ اولیاء اللہ کے مریدین متقدین ہیں آپ لوگ، ایک واقعہ بات بیان کرتے ہوئے میں بات کو سمجھتا ہوں. حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا میں یہ قصہ، یہ واقعہ بات بیان کرتے ہوئے میں یہ بات بھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سچے ولیوں کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے واقعات سننے سے اللہ دل میں ایمان کو جگاتا ہے. آپ کے ایک مرید تھے، وہ مرید کون تھے؟ سلطنت آصف جاہ کے جو فوجی تھے، وہ فوجیوں کے وزیر تھے. بادشاہ کے پاس جاتے تھے تو بڑے وزیر جب حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے پاس علیہ رحمہ کے پاس آتے تھے، ایک فقیر کی حالت میں آتے تھے. وہاں تھے وزیر، یہاں تھے فقیر حالت میں آتے تھے. جیسے ہی آئے تو ان کا یہ معمول تھا، جب بھی رمضان کی عید آتی تو وہ گاڑی کا اہتمام کر کے حضرت کو بلا کے بٹھا کے لے کے جاتے تھے. بقرعید کی عید آتی تھی، حضرت کو گاڑی میں بٹھا کے بلا کر لے کے جاتے تھے. کہاں پر؟ عید گاہ لے کے جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا نصیب میں حج لکھا ہوا تھا. اب حج عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہوتا. وہ حضرت کے بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے حضرت آپ کی دعاؤں سے اس سال مجھ کو انشاءاللہ حج نصیب ہوگا، تو لہٰذا میں اس سال حج کو جا رہا ہوں. بقرعید کے دن میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا، لیکن میں گاڑی کا انتظام آپ کی خدمت کے خاطر میں گاڑی کا انتظام کیا ہوں. صبح سویرے گاڑی آئے گی، آپ کو عیدگاہ کی طرف لے جائے گی. آپ دعا فرمائیں میں مکہ کو بہتر انداز میں جاؤں، مدینہ کو بہتر انداز میں جاؤں. اب دیکھیں بزرگ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ یہ نہیں فرما رہے تمہارا حج قبول ہو، تمہاری زیارت قبول ہو، آپ یہ نہیں فرما رہے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم ارادہ تو مکہ اور مدینہ کا کر رہے ہو، لیکن رسول اللہ تمہیں مدینے نہیں بلانے والے ہیں بلکہ تم کو بغداد بھیجنے والے ہیں. یہ الفاظ سن کے تعجب ہو، بولے حضرت ایسے الفاظ ادا فرمائے. پھر یہ فرمائے کہ اپنا خیال رکھنا، کثرت سے کلمہ پڑھنا. یہ الفاظ ادا فرمائے. اب کچھ بھی نہیں فرمایا. اب حضرت جب یہ فرمایا تھی تب خاموش بیٹھ گئے. تو لہٰذا حیدرآباد سے بامبے سے سیدھا جدہ ان کی فلائٹ تھی. تو فلائٹ میں بیٹھ کے بامبے سے فلائٹ جاری، جیسے جاری تو جیسے پلین کا ایک رن وے ہوتا ہے، وہ جاتے جاتے ان کا رن وے مس ہو گیا. وہ ٹیکنیکل خرابی کی بنا پر اور ابر کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا اور وہ ٹرین اپنے رن وے کا مس ہوا. تو پائلٹ اعلان کر دیا ہمارا جو فلائٹ مدینے کو جانے والا تھا اب یہ مدینے نہیں جائے گا، اب یہ رن وے سے دور ہو گیا. ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو رن وے پہ لانے کی، جہاں مناسب جگہ دیکھیں گے ہم وہاں پر اتاریں گے، پھر آپ کو بعد میں مدینہ لے جائیں گے. دیکھو اللہ کا کرنا کیسا ہے. جیسے ہی گئے ایک فضا کھلی نظر آ رہی تھی تو پائلٹ نے کہا ہم یہاں پر اپنے پلین کو لینڈ کر رہے ہیں، آپ یہاں پر کچھ دیر رہیے، جیسے ہی ٹیکنیکل خرابی کو ہم اچھا کر لیں گے آپ کو پھر دوبارہ لے جائیں گے. 1 دن کی مہلت ہے. یہ کہتے ہوئے اتارے. جب فلائٹ نیچے اتری تو معلوم ہوا یہ بغداد شریف ہے. جہاں پر اترے تو کیا ہے وہ بغداد پہ اترے. وہ لوگ تعجب. اب یہ وزیر جو تھے حضرت قبلہ کے مرید تھے، ان کے دل میں اب حضرت کے الفاظ گونج رہے. تو بولے سرکار تمہیں مدینہ نہیں تمہیں بغداد بلا رہے. یہ کہتے ہی آپ کیا کریں جلدی ایک ہوٹل میں چلے گئے، جا کے غسل کیے، اچھے کپڑے پہنے اور حضور محبوب سبحانی قطب ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حاضری دیے، زیارت دیے. اور جیسے دہلیز پار ہو رہے تھے آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ کا وصال ہو. روح قبض ایسے پیر نکال رہے تھے، زبان پہ حضرت کے الفاظ آئے، بولے کثرت سے کلمہ پڑھنا.
تو فرماتے میرا ورد یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے دہلیز پار ہو رہا تھا، میرے جسم سے روح قبض ہو گئی، حضرت کا تصور میرے دل میں آیا اور وہ بے ساختہ کہنے لگے جو ولیوں کا معتقد ہوتا ہے مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہوئے بغیر اس کو اللہ کے ولی مرنے نہیں دیتے، یہ میری زندہ مثال ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم پر عمل کریں، احکامات پہ عمل کریں اور اس کو صحیح سمجھنا ہے۔ بزرگان دین کے تفاسیر کو آپ پڑھیں، آپ کو دین بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی۔ یہ جو تفسیر ہم کیے، تفسیر اشرفیہ کی روشنی میں ہم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور ہمارے زندگی میں اللہ خوشیوں کو اور کئی چیزوں کو ہم کو اس زندگی میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب اسی وقت آپ لوگوں کے لیے